السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹڈی پوائنٹ۔ آج ہم لوگ کلاس نمبر 11 کی چیپٹر نمبر 1 کے پیراگراف نمبر 4 کی عبارت کریں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ پریویس لیکچر میں ہم نے عبارت نمبر 2 اور 3 کی ہے، اب 4 اور 5 کی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس کی ریڈنگ کرتے ہیں ہم۔ علاوہ ارض وہ افعال جن کا تعلق دل اور دماغ سے ہے اور جن کی تعبیر ہم اعمال قلب یا جذبات، قلب مطلب دل، جذبات اور احساسات سے کرتے ہیں، ہر آن ہم ان ایک نئی قلبی عمل، جذبے یا احساس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہم کبھی راضی ہیں، کبھی ناراض ہیں، کبھی خوش ہیں، کبھی غمزدہ، کبھی مصائب سے دو چار ہیں اور کبھی نعمتوں سے مالا مال، کبھی ناکام ہوتے ہیں اور کبھی کامیاب ہوتے ہیں۔ ان سب حالتوں میں ہم مختلف جذبات کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اخلاق فاصلہ کا تمام تر انحصار انہی جذبات اور احساسات کے اعتدال اور باقاعدگی پر ہے۔ ان سب کے لیے ہم کو ایک عملی سیرت کی حاجت ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے سیاق و سباق، ریڈنگ کرتے ہیں۔ زیر تشریح عبارت سے پہلے مصنف کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں مقرب ہونے اور بلند درجہ پانے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی طریقہ بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے شارع اور طریقے کے بانی جو شارع اور طریقہ بانی ہوتا ہے وہ جس نے وہ طریقہ بتایا ہو، مطلب اس کا مالک یا اس کو بنانے والا، جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ لیکن اسلام نے اس سے پہلے تدبیر اختیار کی ہے۔ انسانوں کے ہر طبقے اور صنف کے لیے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نصیحت پذیری اور عمل کے لیے درس اور سبق موجود ہے۔ زیر تشریح عبارت کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ ایسی کامل اور جامع ہستی جو زندگی کے ہر موڑ اور ہر پہلو، ہر لمحے پر رہنمائی کر سکے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد زندگی دنیا کی درستی، خلق کی ہمدردی، خدا کے نام کی بلندی اور حق کی ترقی تھا، اور اس کے سوا کوئی چیز ان کے پیش نظر نہ تھی۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ زیر تشریح عبارت میں سید سلمان ندوی کہتے ہیں کہ بعض کام یا افعال ہیں جن کا تعلق ہمارے دل و دماغ سے ہوتا ہے، ان کا اظہار ہم دل کے اعمال یا جذبات اور احساسات سے کرتے ہیں۔ اگر جذبات اور احساسات میں اعتدال اور توازن پیدا کر لیں تو یہی اعمال پسندیدہ بن جاتے ہیں، اور انسانی جذبوں کی تہذیب بغیر رہنمائی کے نہیں ہو سکتی۔ چونکہ انسان تربیت کا محتاج ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تربیت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی اور پیغمبر نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا کیا، اور سب سے افضل، اکمل اور ہمہ گیر نظام زندگی اسلام نے عطا کیا۔ اسلام ہمیں جذبات و احساسات کے اظہار کا سلیقہ عطا فرماتا ہے اور ساری دنیا کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بطور نمونہ پیش کرتا ہے۔ سید سلمان ندوی مزید فرماتے ہیں کہ ہر لمحے ہم دل میں پیدا ہونے والے جذبات اور احساسات سے متاثر ہوتے ہیں، اور ان کا اظہار ہم جسمانی افعال سے کرتے ہیں۔ اگر کسی لمحے راضی ہوں تو جسمانی تاثرات سے رضامندی کا اظہار کرتے ہیں، اگر ناراض ہوں تو ہمارے چہرے سے ناراضگی عیاں ہو رہی ہوتی ہے، اگر مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے، کبھی خوش ہوں تو خوشیوں کا اظہار اپنے اعضاء سے کر رہے ہوتے ہیں، غمزدہ ہوں تو چہرے سے اداسی ٹپک رہی ہوتی ہے، اگر کبھی مصیبتوں سے سابقہ پڑے تو ہم مصائب کا اظہار اپنی زبان سے کرتے ہیں۔ جب نعمتیں میسر آ جائیں تو ہمارا رنگ ڈھنگ بیدانی ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہماری حالت قابل رشک ہوتی ہے اور مبارکباد وصول کرتے جی نہیں بھرتا۔ ان تمام جذبوں کا تعلق ہمارے دل و دماغ سے ہوتا ہے۔ ان سب حالتوں سے ہم اپنے جذبوں کے ماتحت ہوتے ہیں۔ ہمارے جذبات و احساسات میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ جو ہی ہمارے جذبوں میں تبدیلی آتی ہے، اس وقت ہماری کیفیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ خوشی ملے تو مسکرا اٹھتے ہیں، اور غم یا دکھ ملے تو آنسو کی لڑیاں بہا دیں۔ ہمارے تمام تر قلبی اعمال، جذبات و احساسات کا رد عمل اعلیٰ اور افضل اخلاق پر ہے۔ اعلیٰ اور قابل تعریف اخلاق کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم اپنے جذبات و احساسات میں میانہ روی، اعتدال اور باقاعدگی پیدا کریں، اور یہ ایسی صورت میں ممکن ہے جب معلم اخلاق اور عظیم اخلاق کے مالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو نمونہ بنائیں، جن کے اخلاق کی گواہی خود
خالق کائنات نے دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم بلند آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق کے معیار پر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ تمام اخلاقی پہلو اور دنیا کے تمام انسان کو مختلف حالات میں کامیابی اور کامرانی نے زندگی گزارنے کے لیے صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت طیبہ سے درس اور بھرپور رہبری اور رہنمائی مل سکتی ہے۔ پیراگراف نمبر 5 ہے ہمارے پاس، عزم و استقلال، شجاعت، صبر، شکر، توکل، رضا، تقدیر، مصیبتوں کی برداشت، قربانی، قناعت، احسار، جود، تواضع، خاکساری، مسکنت، تشفی، نشیب و فراز، بلند و پست، تمام اخلاق پہلوؤں کے لیے جو مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں یا ہر انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں، ہمیں عملی ہدایت اور مثال کی صورت ہے جو صرف آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح میں مل سکتی ہے۔ زیر تشریح عبارت سبق کے تقریباً وسط سے لی گئی ہے۔ زیر تشریح عبارت سے پہلے مصنف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب ہونے اور بلند و درجہ پانے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی طریقہ بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے شارح اور طریقے کے بانی نے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے، لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی ہے۔ انسانوں کے لیے، ہر طبقے اور ہر صنف کے لیے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نصیحت پذیری اور عمل کے لیے درس اور سبق موجود ہے۔ زیر تشریح عبارت کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ ایسی کامل و جامع ہستی جو زندگی کے ہر موڑ اور ہر پہلو پر انسان کی رہنمائی کر سکے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ کرام کا مقصد اخلاق کی درسی، خلق کی ہمدردی، خدا کے نام کی بلندی اور حق کی ترقی تھا، اور اس کے سوا کوئی چیز کے پیش نظر نہ تھا۔ زیر تشریح عبارت میں مصنف کہتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کو اپنی زندگی میں مختلف کیفیات، جذبات اور احساسات سے وابستہ پڑتا ہے۔ اسے احساسات اور جذبات کے کئی روپ دیکھنا پڑتے ہیں۔ کبھی اسے اپنے معاملات کے نپٹانے میں بڑی جرأت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، بعض دفعہ انسان کو میدان جنگ میں بہادری اور دلیری کے جوہر کمالات دکھانے پڑتے ہیں تاکہ دشمن کا مقابلہ ڈٹ کر کیا جا سکے اور جہاد جیسا عظیم فریضہ احسن طریقے سے انجام دے سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میدان جنگ میں بہادری اور دلیری کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان مبارک ہے، ہم گمگسان کی جنگ کے موقع پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ لیتے تھے۔ مصنف کہتے ہیں کہ بعض دفعہ نامساعد حالات کی تلخی پر انسان کو صبر کا دامن پڑنا پڑتا ہے۔ اگر صبر نہ کیا جائے تو حالات مزید بگڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ ارشاد باری ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول بھی یہی تھا کہ مصائب اور آزمائش میں ایک تو صبر کرتے اور دوسرا نماز قائم کرتے تھے۔ ارشاد بانی ہے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتوں سے سرفراز کر دیتا ہے، ایسے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار زندگی میں ایسے مراحل بھی آ جاتے ہیں جن کے جب انسان دنیا کے تمام اسباب اس کے حق میں ناکارہ ہو جاتے ہیں تو توکل کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور اللہ کی رضا کو اپنی رضا تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ انسان بے پناہ مصائب اور مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، ایسے میں اسے مشکلات و مصائب کو تقدیر پر لکھا تصور کر کے برداشت سے کام لینا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کو اپنے مال و دولت اور جذبات و احساسات کی بھی قربانی دینا پڑتی ہے، پھر ایسے نامساعد حالات کا شکار ہونا پڑتا ہے کہ تمام نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، وہ محبوب ہو بے کس ہو جاتا ہے اور تھوڑی چیز پر راضی اور خوش رہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو تمام تکالیف اور پریشانیوں کو خندق پیشانی سے برداشت کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور شان بے نیازی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اسے بے پناہ مال اور دولت عطا کر دیتا ہے تو اس کے اندر سخاوت کا جوہر پیدا ہو جاتا ہے،
ایسے اوقات انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو ایسے حالات میں خود بھوکا رہ کر بھی مہمانوں اور دوسروں کی خاطر مدارت کرنا پڑتی ہے۔ اللہ کی نعمتیں میسر آنے کے بعد وہ غرور کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے۔ اگر وہ مفلسی کا شکار ہو جائے تو بھی خوش و خرم رہتا ہے۔ دنیا میں سدا حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ انسان جتنے بھی اعلیٰ مقام و مرتبہ پر پہنچ جائے، کتنی ہی اعلیٰ حیثیتوں کا مالک ہو جائے، وقت کی گردش پڑتی ہے۔ اسے دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے دنیا کے پست و بلند دیکھنا نصیب ہوتے ہیں۔ حیثیتوں کا مالک ہو جائے، وقت کی گردش پڑ جائے۔ تمام انسانوں کو مختلف اوقات میں مختلف مصائب اور حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور ہر انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے ہر طرح انسان مسائل و مصائب سے گھبرانا اور کامیابی کی شدید خواہش ہر انسان میں پائی جاتی ہے۔ ہر فرد کو کامیابی اور کامرانی کے لیے عملی نمونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بے شک یہ عملی نمونہ ہر انسان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور مبارک سیرت میں ہی مل سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے مادی مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں اور روحانی مسائل کے لیے بھی بھرپور رہنمائی مل سکتی ہے۔ تو آج ہم نے پیراگراف نمبر 4 اور 5 کی تشریح کی۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم 6 اور 7 کی کریں گے۔ تو 6 اور 7 کی تشریح کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔